بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ویورز، میں آپ کا بھائی علی رضا جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری انفو آفیشیل چینل۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم اور بڑا زبردست ہے، دعائے کمیل کا اردو ترجمہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکامات کو قبول کریں۔ دعا کے لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور عرف میں اللہ سے راز و نیاز اور بارگاہ الوحیت میں مقصد و حاجت پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کی ڈھال ہے، جب دروازے پر دیر تک دستک دو گے تو آخر وہ کھل جائے گا۔ یہ دعا بڑی مشہور و معروف ہے۔ امام جن و انس، امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، باب العلم، مولا کل، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دعا اپنے صحابی کمیل کو تعلیم فرمائی۔ کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ نصف ماہ شعبان کو مسجد بصرہ میں جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ کمیل ابن زیاد نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے دعائے خضر علیہ السلام تعلیم فرمائیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نصف شعبان کو شب بیداری کرے اور اس دعا کو پڑھے، پھر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ اس کی مراد بر آئے گی۔ اے کمیل، تم اس دعا کو حفظ کرو اور ہر شب جمعہ پڑھا کرو، اور ہر شب جمعہ نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لو، تو تم دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے، اور تمہارے رزق میں اضافہ اور تمہارے گناہوں میں کمی ہوگی۔ بعد ازاں حضرت نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اس دن سے یہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے، عوام الناس کو چاہیے کہ ہر شب جمعہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس جلیل القدر دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ دعا اپنے اندر بڑے اسرار و رموز رکھتی ہے، بڑی تیر بہدف ہے، بڑے عجائب و غرائب ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ اپنے گناہ بخشوانے معاف کرانے کا طریقہ، رزق میں اضافے کا طریقہ، اللہ کا حقیقی عبد بننے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ دعا بڑی تیر بہدف اور عجیب و تاثیر رکھتی ہے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے تمام معزز ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ دعائے کمیل کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تیری اس قوت کا واسطہ جس سے تجھے ہر چیز پر قاہری حاصل ہے، جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے اور جس کے آگے ہر چیز حقیر و محکوم ہے، تیری اس حاکمانہ عظمت کا واسطہ جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری اس عزت کا واسطہ جس کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تیری اس عظمت کا واسطہ جس کے جلووں سے ہر چیز بری ہے،
تیری اس سلطنت کا واسطہ جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیرے اس جلوہ ذات کا واسطہ جو ہر شے کی فنا کے بعد بھی باقی رہے گا، تیرے ان اسماء حسنہ کا واسطہ جو ہر شے کے جز جز میں کار فرما ہیں، تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر چیز پر محیط ہے، تیرے جلوہ ذات کے اس نور کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے۔ اے نور حقیقی، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوؤں سے پہلے، اے سب آخروں سے آخر، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل کر انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبتیں نازل کراتے ہیں۔ اے اللہ میرے ان سارے گناہوں سے درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر کیے، اور ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے بھولے سے کی۔ اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، اور اس ذریعے سے میں تیرے حضور میں شفاعت کا امیدوار ہوں، اور تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے، اور اپنی یاد میرے دل میں راسخ کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی مانند جو تیرے حضور گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا، خضوع و خشوع کرنے والا اور گریہ وزاری کرنے والا ہو، کہ تو میری بھول چوک معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور جو حصہ تو نے میرے لیے مقرر فرمایا ہے مجھے اس پر راضی کانے اور مجھے ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ میں تیرے حضور سوال کرتا ہوں اس شخص کی مانند جس پر شدت ہو فاقوں کی، جو مصائب و شدائد سے تنگ تیرے حضور حاجات پیش کرتا ہو، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم، تیرا رتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ، تیری تدبیر مخفی، تیرا حکم صاف ظاہر، تیرا قہر غالب، تیری قدرت جاری و ساری، اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے والا، میرے عیب کی پردہ پوشی کرنے والا، اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی کا ماننے والا، اور میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی نادانی کے باعث بڑی جرأت کی، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی، اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ اے اللہ اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، تو نے مجھ پر سے کتنی ہی سخت بلاؤں کو ٹال دیا، تو نے مجھے کتنی ہی لغزشوں کی رسوائی سے بچا لیا، تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا، اور کتنی ہی ایسی خوبیاں جن کا میں عقل بھی نہ تھا لوگوں میں مشہور کر دی۔ اے اللہ میری آزمائش بہت عظیم ہے، میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کی قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا جو میرے برے افعال، گستاخی، میری دائمی کوتاہی، جہالت، میری کثرت خواہش نفس اور غفلت ہیں۔ اے اللہ اپنی عزت کے طفیل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ، اور میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما۔ اے میرے معبود و رب، تیرے سوا میرا کون ہے؟
جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ اے میرے معبود و مولا، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں خواہ نفس کے تابع رہا، اور میرے دشمن نے مجھے جو سبز باغ دکھائے میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ بلاخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا، اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی۔ تمام حالات میں تیری حمد مجھ پر واجب ہے۔ میرے لیے تو نے جو فیصلہ کیا اور تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازمی ہو گئی، اس پر مجھے کسی احتجاج کا حق حاصل نہیں۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہی اور اپنی نفس پر ظلم کرنے کے بعد عذر خواہ، پشیمان، دل شکستہ، کیے پر نادم، بخشش کا طلبگار، تیری طرف متوجہ، اقرار کرتا ہوں مجھے تسلیم ہے، معترف ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا، اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے نہ کوئی راہ فرار ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو ہی میری عذر خواہی قبول فرما لے اور مجھے اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما اور میرے ہاتھ پاؤں کی سخت جکڑ سے مجھے رہائی بخش۔ اے میرے پروردگار، رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر، میری جلد کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کر کے ابتدا کی اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کرنے کی ابتدا کی، پس اب بھی مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق مجھ پر فرمایا تھا اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے سے۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے پروردگار، کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہلکا بگوش بن چکا ہے اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور تیری ربوبیت کے حضور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے اپنا قرب بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات میں کیسے مان لوں، اے میرے مالک، میرے معبود، میرے مولا، کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور سجدہ ریز ہو چکے ہوں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہوں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسانہ اعتراف کر چکے ہوں، ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہرور ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا ہے، یا ان اعضاء پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش بڑھتے رہے کہ یہ مقام ان کے وطن ہیں اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے رب کریم، نہ تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ تیرے فضل کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے۔ اے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں، حالانکہ یہ آزمائش، تکلیف اور سختی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہونا سہل ہے اور ان کی مدت بھی تھوڑی ہے، پھر بھلا میں آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا اور اس کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت بے حد طولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سبب تیرا غضب
تیرا انتقام اور تیرا عتاب ہے، اور جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ اے میرے آقا، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جب کہ میں ایک بندہ ہوں، کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین و عاجز۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، میرے مالک و میرے مولا، میں تجھ سے کس بات پر نالہ و فریاد اور کس پر آہ و بکا کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا سزا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس کی طویل مدت پر؟ بس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے سزاوار ہیں، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء سے جدا کر دیا، اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تو اے میرے معبود، میرے مالک، اے میرے مولا و میرے پروردگار، میں تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اور اسی طرح اگر میں تیری آتش جہنم کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یا میں تیری آتش جہنم میں کیسے ٹھہرا رہوں جبکہ مجھے تجھ سے عفو و درگزر کی امید ہے؟ بس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا و مولا، میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اسی طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے ہیں۔ بس میں تیرے حضور اسی طرح آہ و بکا کروں گا جیسے فریادی آہوزاری کرتے ہیں، اور تیری رحمت کے فراق میں اسی طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں۔ میں تجھے وہاں مسلسل پکاروں گا کہ تو کہاں ہے، اے مومنوں کے مالک، اے حق شناسوں کی امیدگاہ، منزل مقصود، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رست و دستگیر، اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اور اے تمام جہانوں کے معبود، کیا تو ملے گا؟ تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو، اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں محبوس ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہو، اور تیری ربوبیت کے واسطے سے تیری جناب سے سہارا چاہتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اس سے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور مہربانی کی آنس بندی ہوگی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کی تکلیفیں اس کی کیوں کر گرفت کر سکیں گی جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہے؟ یا عذاب کے موکل اس کو کیوں کر جھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا کہ اے پروردگار؟ یا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی تیرے فضل و کرم کا یہ شیوہ ہے، اور نہ یہ سلوک اس لطف و کرم و احسان سے میل کھاتا ہے جو تو اپنے موحد اور مومنوں سے روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جاتی، اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے اسماء حسنہ کے تقدس کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافروں سے جو جن اور انسانوں میں سے ہیں جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا۔ تو نے کہ تیری حمد و ثنا عظمت و جلالت والی ہے،
اپنے بندوں پر پہل اور بغیر سوال کے نام و کرام کرتے ہوئے فرما دیا ہے، کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق؟ نہیں، یہ مساوی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے ان حتمی فیصلوں کا جنہیں تو نے اٹل و ناقابل تغیر حیثیت سے نافذ کیا ہے، اور تو ان پر غالب ہے جن پر یہ حکم لاگو ہیں کہ تو بخش دے اور معاف کر دے۔ اسی رات اور اسی لمحے ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی ہے، اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھلم کھلا، مخفی رکھی ہو یا ظاہر کی ہو، میری ہر اس بد عملی کو معاف کر دے جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا، جنہیں تو نے میرے ہر عمل کو ثبت کرنے پر مامور کیا ہے، اور انہیں میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران ہے، اور ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئی ہیں، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپایا ہے، اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بلائی میں سے جو تو نے نازل فرمائی ہے، ہر اس احسان میں سے جس سے تو نے سرفراز فرمایا ہے، ہر اس نیکی میں سے جسے تو نے عام کیا ہے، ہر اس رزق سے جس میں تو نے وسعت دی ہے، ہر اس گناہ سے جسے تو نے معاف کر دیا ہے، اور ہر اس غلطی سے جسے تو نے چھپا دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری غلامی کے مالک، اے وہ ذات جس کی گرفت میں میری جان ہے، اے میری بدحالی اور بے چارگی کے جاننے والے، اے میرے فکر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حق کا، تیری پاکیزگی کا، تیری عظیم ترین صفات کا، اور تیرے مبارک ناموں کا۔ میری التجا ہے کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو، اور میرے اعمال کو قبول فرما، اس طرح کہ میرے تمام اعمال و اذکار ایک ورد کی حیثیت اختیار کر لیں، اور مجھے تیری اطاعت و عبادت میں ایک دائمی و سرمدی کیف حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جو میرا آسرا و بھروسہ ہے، اور جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے اعضاء میں اپنی طاقت کے لیے قوت دے، میرے قوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں، اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یہاں تک کہ میں بڑی آسانی سے تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں اس میدان میں جہاں ہر کوئی تجھ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے، اور نہایت صورت سے تجھ تک پہنچ سکوں ان مقابلہ کرنے والوں میں سے پہل کرتے ہوئے، اور تیرے شہداؤں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا کروں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے قرب حاصل کر لوں، اور اہل یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کروں، اور تیری بارگاہ میں جب مومنین جمع ہوں تو میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی ضد میں لے لے، اور جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے۔ مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں مقبول و کامیاب ترین ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور جو تیرا قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما، اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، میری خطائیں معاف کر دے، اور میری لغزشیں بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے،
انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ضمانت فراہم کی ہے۔ اس لیے اے میرے پروردگار اور اے میرے رب، میں نے تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلایا ہے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچا۔ مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اس سے منقطع نہ ہونے دے، اور جن اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہوں مجھے ان کے شر سے بچا۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اے وہ ذات جس کا نام نامی ہی دوا ہے، اور اے وہ ذات جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے، اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس پر رحم کر جس کی واحد پونجی تیرا آسرا ہے، اور جس کا سامان دفاع گری اوزاری ہے۔ اے نعمت عطا کرنے والے منعم حقیقی، اے دکھ درد کے دفع کرنے والے، اے ان وحشت زدہ بندوں کے لیے روشنی جو تاریکیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اے صاحب علم جسے کوئی اور علم نہیں دے سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہو۔ وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان بابرکت آئمہ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کثرت سے سلام بھیجتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔